بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے، کسی مفتی صاحب نے سوال کیا ہے کہ جب تقریباً سب نے بیعت کر لی تھی تو مولا حسین نے کیوں نہیں کی؟ دیکھیں، قاری مفتی بڑا ہو یا چھوٹا، اہل سنت کا ہو، بریلوی ہو، دیوبندی یا کسی بھی فرقے کا ہو، ان سب کے بارے میں پہلے ایک حدیث مبارک سن لیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3992، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے، اور ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی۔ دوسری حدیث ابو داؤد باب الفتن میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان جب بھی کوئی گمراہی کی بات کہنا چاہتا ہے تو علماء دین کی زبان سے کہلواتا ہے۔ آگے سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہ سوال اتنا سادہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے، پھر یہ سمجھ میں آئے گا۔ تو فتح مکہ کے دن یزید کا دادا مسلمان ہوا۔ مدارج النبوت جلد 2 میں دیکھ سکتے ہیں، تاریخ اسلام جلد 2 اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ڈر سے کہ بھئی مجھے وہ قتل کر دیں گے، تو یہ حضرت عباس کے پاس گیا کہ مجھے پناہ لے دو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ان کو لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو آپ نے خفقی کا اظہار فرمایا کہ ان سے منہ پھیر لیا، پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے پر آپ نے فرمایا کیا تیرے اوپر اب وقت نہیں آیا کہ تو کہے لا الہ الا اللہ؟ تو یہ ابو سفیان جو ہے یزید کا دادا، یہ خاموش رہا۔ دوسری دفعہ سرکار نے فرمایا کہ ابھی تیرے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ تو کہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اس نے کہا اس میں مجھے شک ہے۔ تو یہ مؤلف القلوب ان کو کہتے تھے کہ ان کے دلوں میں اسلام صحیح راسخ نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے بعد دیکھ لیں کہ سرکار کا وصال مبارک ہو گیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہوئے، ان کا بھی وصال ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ تو آپ وصیت میں فرما گئے تھے کہ تیسرے خلیفہ جو ہیں وہ الیکشن کی کرا کے عبد الرحمن بن عوف نے وہ سب کی رائے لے کر مقرر کر دیے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ہوں گے اور چوتھے جو ہیں وہ حضرت علی ہوں گے، کیونکہ سب معتبر صحابہ نے ووٹ دے دیے تھے۔ 60% حضرت عثمان کے حق میں تھے اور 40% جو تھے وہ علی علیہ السلام کے حق میں تھے۔ تو جب آپ خلیفہ ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو پھر یہ ابو سفیان آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا دیکھیں حکومت جو ہے بہت دیر کے بعد بنو امیہ میں آئی ہے، یعنی اپنے قبیلے میں آئی ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ حکام جو ہیں وہ گورنر جو ہیں وہ بنو امیہ سے بناؤ۔ میں سب کچھ حکومت کو سمجھتا ہوں، یہ جنت اور دوزخ کچھ نہیں ہے، جنت اور دوزخ کچھ نہیں ہے، میں سب کچھ حکومت کو سمجھتا ہوں۔ تو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ خفا ہوئے، ناراض ہوئے، انہوں نے اپنے پاس سے نکال دیا اور فرمایا اللہ تیرے ساتھ وہ کرے جس کا تو حقدار ہے۔ تو ابو سفیان یزید کا دادا، اب اس کو دیکھیں، کیا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی؟ جبکہ سب معتبر صحابہ نے بیعت کی تھی، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بھی بیعت نہیں کی، سرکار کے ہاتھ پر نہیں کی۔ پھر صدیق کے اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، ان کی بھی اس نے بیعت نہیں کی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے، ان کی بھی بیعت اس نے نہیں کی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی بھی اس نے بیعت نہیں کی۔ پھر ان کے دور میں یہ فوت ہو گیا۔ اب معاویہ جو ہے یہ بھی فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گیا تھا،
اس نے بھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، نہ اس کے باپ نے کی ابو سفیان نے، نہ ہی معاویہ نے بیعت کی۔ اس نے میر معاویہ جو ہے اس نے کسی خلیفہ سے بیعت نہیں کی۔ پھر علی علیہ السلام کا دور آ گیا، دور خلافت شروع ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ تو دیکھیں اب علی علیہ السلام چونکہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی نامزد فرما گئے تھے، خلیفہ برحق تھے، عمر رضی اللہ عنہ مقرر فرما گئے تھے، تو اس نے ان سے بھی بیعت نہیں کی۔ معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام سے بیعت نہیں کی، بلکہ اس نے بیعت نہیں کی بلکہ بغاوت کی، فوج لے کر لڑنے کے لیے آیا، جس میں وہ جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ کا واقعہ سب جانتے ہی ہیں۔ اب علی علیہ السلام کی شان میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کیا ہیں۔ ترمذی شریف جلد 2 حدیث نمبر 3492، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے علی علیہ السلام کو مولا تسلیم نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ اس نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مولا تسلیم نہیں کیا۔ اس نے کب بیعت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر؟ نہ توبہ کی بیعت کی، نہ ہی حکومت کی بیعت کی۔ اس نے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، نہ ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی، اور نہ ہی اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی، نہ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔ اب اس نے تو کسی کی بھی بیعت نہیں کی۔ ان دونوں نے یعنی ابو سفیان اور معاویہ باپ بیٹا دونوں نے کسی خلیفہ سے نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کی۔ اب یزید جو ہے اس کے بارے میں دیکھ لیں۔ تو پہلے امام صاحب کی شان میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف جلد 2 کہ حسین علیہ السلام کی شان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو جنت میں سب جوان ہوں گے، نبی بھی جوان ہوں گے، تو یہ سب کے سردار ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں، اور آپ کی کیا دیکھیں شان ہے۔ تو ان کے مقابلے میں آپ یزید کو کھڑا کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا دیں کہ جس میں یزید کی یا اس کے باپ کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہو۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کر، اور حسن اور حسین سے بھی محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ تو حدیث پاک دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ آگے فرماتے ہیں مشکاہ شریف میں کہ جس نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا۔ اب دیکھ لیں کہ یہ تینوں شخص جو ہیں یزید، ان کے والد معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے دادا ابو سفیان، انہوں نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، نہ ہی کسی خلیفہ سے، جو خلیفہ برحق تھے کسی سے بیعت نہیں کی بلکہ مخالفت کی۔ اور معاویہ سے خود روایت ہے کہ میں ہمیشہ حکومت کا خواہش مند رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ حکومت تجھے مل جائے گی لیکن دیکھنا حیا کرنا۔ تو اس کے بارے میں کوئی حدیث اس کی فضیلت میں نہیں ہے، نہ ہی اس کے باپ کی فضیلت میں ہے۔ اب دیکھیں ابو سفیان کہہ رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہ میں سب کچھ حکومت کو ہی سمجھتا ہوں، یہ جنت اور دوزخ کچھ نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد معاویہ کا دیکھ لیں کہ یہ کتنے ہدایت والے لوگ تھے یا بزرگ لوگ تھے۔ اب علی علیہ السلام کے مقابلے میں، امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کیا ان کی اوقات ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔
تو اب اس کا مطلب تو یہ ہو گیا اگر امام حسین علیہ السلام یزید سے بیعت کرتے تو پھر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کر لی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یزید سے بیعت کرتے، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں. جس نے حسین کو شہید کیا اس نے مجھے شہید کیا. اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی اے باری تعالیٰ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. تو اس طرح ان کی شان جو ہے اس کے بارے میں اب ان لوگوں کو کیسے یہ کھڑا کرتے ہیں. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تقریباً سب نے بیعت کر لی. اب بھائی دیکھیں اس وقت جو بزرگ ہستیاں تھیں ان میں سے کسی نے بھی بیعت نہیں کی. یہ معاویہ صاحب جو ہیں انہوں نے صوبوں کے گورنروں کو بلا کر زبردستی اس کو اپنا جانشین تسلیم کروایا تھا. تو یہ مدینہ شریف اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی آیا تھا کہ یزید کو میرا جانشین تسلیم کر لو. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں 3 طریقے تیرے سامنے ہیں جو آ رہے ہیں اسلام میں اور خلفاء میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نماز میں کھڑا کیا امامت پر، تو وہ امت سمجھ گئی کہ سرکار کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد فرما دیا. یہ 2 طریقے ہو گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما جاتے یا پھر جو موجود الوقت خلیفہ تھا وہ یزید کو مقرر کر جاتے. یہ دونوں طریقے تو اب ہو نہیں سکتے کیونکہ اب نہ کوئی نامزد ایسے خلیفہ حق ہے اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. اب تیسرا طریقہ کیا تھا کہ علی علیہ السلام کے بعد لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ چن لیا تھا. 6 ماہ آپ خلیفہ رہے تو پھر یہ فوج لے کر آ گیا دنگا فساد کرنے کے لیے، تو انہوں نے حکومت اس کے حوالے کر دی کیونکہ یہ حکومت کا ہی خواہش مند تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اب تو بھی یہ تیسرا طریقہ ہے کہ تو مر جا، جب تو فوت ہو جائے گا تو قوم جس کو چاہے گی خلیفہ چن لے گی. تو آپ نے جب تسلیم نہیں کیا تو یہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا. تو 3 شخصیتیں جو دوسری بزرگ تھیں ان میں امام حسین علیہ السلام تھے، عبداللہ بن عمر تھے اور عبداللہ بن زبیر. یہ اماں عائشہ کے بھانجے ہیں. زبیر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرین میں سے ہیں اور حضور کے ہم زلف ہیں. تو اب یہ چاروں جو شخصیتیں تھیں انہوں نے انکار کیا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ یہ تیرا جانشین کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا، تو اس کو مقرر نہ کر کیونکہ تو خود برحق خلیفہ نہیں ہے، تجھے کسی نے خلیفہ نہیں چنا، تو نے تو لڑ کر حکومت لی ہے، تو حاکم ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی تھی کہ خلافت جو ہے وہ 30 سال رہے گی اور بعد میں بادشاہت شروع ہو جائے گی. تو علی علیہ السلام کی شہادت وقت 30 سال پورے ہو گئے تھے اور پھر یہ بادشاہت شروع ہو گئی. یہ معاویہ نے لشکر لے کر آیا اور امام حسن علیہ السلام کو مجبور کیا تو انہوں نے خلافت چھوڑ دی اور ساری حکومت اس کے حوالے کر دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی اب تو بادشاہت تھی. تو امام حسین علیہ السلام کو یہ کس حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بیعت کرے؟ اب انہوں نے تو خود یہ تینوں باپ بیٹا دادا کسی نے بھی نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی، نہ ہی کسی خلیفہ سے کی اور نہ ہی یہ خلافت کے حقدار تھے کیونکہ ان کے پہلے جو معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں وہی خلیفہ برحق نہیں تھے. ساری امت نے آج تک اس کو 5واں خلیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تسلیم نہیں کیا. تو اگر اس کو تسلیم کیا ہوتا، اگر علی علیہ السلام اس کو خلیفہ مقرر کر جاتے تو پھر یہ 5واں خلیفہ ہوتا، پھر یہ یزید کو مقرر کرتا تو وہ 6واں خلیفہ ہوتا اور پھر مروان جو تھا وہ 7واں خلیفہ ہوتا. تو لیکن ان کو کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا، نہ امت نے آج تسلیم کیا ہے نہ ہی اس وقت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 ہی خلیفہ تھے اور پھر بادشاہت شروع ہو گئی. تو اب ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اگر امام صاحب بیعت کرتے تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ وہ بھی پھر خلیفہ برحق ہے.
5واں خلیفہ وہ بن جاتا پھر۔ اس لیے امام صاحب تو جانتے تھے کہ یہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں، ان سے بیعت نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ نے نہیں کی۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کسی بھائی کو سمجھ نہ آئی ہو تو پھر اپنا سوال بھیج دے، انشاءاللہ دوبارہ تفصیل سے عرض کر دوں گا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔